سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات قلب جب ذکر کرتا ہے وہ قلب کب ذکر کرے گا؟
جب پاک ہوگا، جس قلب میں پاکیزگی نہ ہو، قلب کون سا قلب ہے کہ جو پاک ہوگا؟ مانا جاتے امیر المومنین خدا سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے. جب وہاں جاتے ہیں تو مسجد کوفہ کے اعمال میں مناجات امیر المومنین ہیں. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں. ایک دعا ہے جو ہم سب مانگتے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. ایک نطبہ ہے یعنی چیخ و پکار، چیخ کر خدا کی بارگاہ میں مطالبہ کرنا. دعا نطبہ جو ہم پڑھتے ہیں جمعے کے دن، کل جمعے کا دن ہے انشاءاللہ آپ سب دعا نطبہ امام کا انتظار کر رہے ہیں. دعا نطبہ پڑھنی چاہیے، چاہے 2 لائنیں پڑھا کریں، پڑھیں. نطبہ کیا ہے؟ پکار. کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کی متصل ہونے کا سبب ہے؟ کہاں ہے وہ کہ جو اولیاء کی زینت ہے؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ نطبہ ہے، پکار ہے. اینا 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 دعا کی جملے ہیں، دعا کے الفاظ بتاتے ہیں یہ دعا ہے، یہ نطبہ ہے. اور ایک مناجات ہے. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ نجوہ، سرگوشی، آہستہ آہستہ بات کرنا. جو قریب ہوتا ہے وہ آہستہ بات کرتا ہے. مناجات امیر المومنین، خدا کی بارگاہ میں امیر المومنین مناجات کر رہے ہیں. آہستہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع. پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس دن مجھے جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے. لا ینفع، کوئی بھی چیز فائدہ اس دن. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تمام جانتے ہیں ایزان محترم کرم مولا کے ماننے والے ہیں. کچھ وہ بھی پڑھ لیں جو مولا نے دیا ہے. ہماری باتوں میں بابا کرے چلے جاتے ہیں، مولا کی باتیں بھی سنیں گے. مولا نے کیا کہا ہے؟ نہج البلاغہ. کسی شیعہ سے پوچھو نہج البلاغہ کیا ہے؟ مجھے قرآن کے بعد اوتھینٹک کتاب ہے. اچھا کتنے خطبے ہیں، کتنے نامے ہیں، کتنی حکمتیں ہیں گھر میں ہے؟ اب تو موبائل ہے آپ کے پاس، ڈاؤن لوڈ کر لیں نہج البلاغہ. لیکن ہمارے پاس فرصت فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک، اس سے فرصت ملے تو مولا کا کلام پڑھے. نہیں، فرصت ہی نہیں ہے. مولا خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ امام جانتے ہیں قیامت کیا ہے. امام مناجات کے کینوس پر قیامت کا رنگ کھینچ رہا ہے. اللہم انی اسألک، پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس دن کا یوم لا ینفع، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا. جو سالم قلب تیری بارگاہ میں لے کر آئے گا اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس دن. کون سا قلب ہے؟ یہ اندر جو گوشت کا حصہ ہے یہ ہے وہ قلب کہ جس قلب میں صرف خدا رہتا ہو. وہ قلب چاہیے، کوئی اور قلب نہیں چاہیے. جب یہ قلب ذکر کرتا ہے تو ذکر انسان کے وجود میں پھیلنا شروع ہوتا ہے. پھر اعضاء و جوارح ذکر کرتے ہیں اور پھر انسان عملاً ذاکر ہو جاتا ہے. جو اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے اس کا وجود اس کا اظہار کرتا ہے. ایسا شخص کربلا پہنچتا ہے. کربلا کی داستان ہے، مجلس عزاداری کیا ہے؟ یہ ان کی داستان ہے.
کہ جو کچھ لوگ امام کے ساتھ تھے، کچھ لوگ امام کے مخالف تھے. اور ہے کیا کربلا ہے؟ ہم اتنے عرصے سے جو مجلسیں کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ دو طرح کے لوگ، تیسرا کوئی نہیں ہے. کربلا میں یا حق ہے یا تیسرا کوئی نہیں ہے کہ نہیں میں ادھر بھی نہیں ہوں میں ادھر بھی نہیں ہوں. ایسا کوئی سٹوری نہیں ہے. یا سفید ہے یا سیاہ ہے، بس گرے نہیں ہے. نہیں مولانا میں تھوڑا مانتا ہوں تھوڑا نہیں مانتا، ایسا کوئی کربلا میں نہیں تھا. یا ادھر تھا یا ادھر تھا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا کردار کیسا ہے. آج جو ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے، مجلس عزاداری، ذکر، محافل سب کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. امام کو ہماری مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان مجلسوں کی ضرورت ہے. ہمیں ہماری اصلاح کے لیے اس کا اصلی وارث تو زندہ ہے. غیبت کے پردے میں اصلی وارث ہوا ہے، ہم وارث تھوڑی ہیں. ہمیں تو خدا نے توفیق دی ہے کہ اگر یہ ذکر نہ ہوتا ہم مر چکے ہوتے. یہ ذکر امام حسین علیہ السلام یہ امتوں کی بقا ہے. یہ ختم ہو جائے تو انسان کو یہی نہیں پتا کہ اس کے عمل کیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام جب کربلا آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب امام جا رہے تھے روک لیا، امام نے رخ موڑ لیا. ایسا نہیں ہے. جب ایسے بعض اوقات وہ شاعر اور حضرات کہہ دیتے ہیں امام نے کہا کہ مجھے ہندوستان جانے تو ایسا نہیں ہے. امام کائنات کا امام ہے. امام مدینے کا امام نہیں تھے، صرف امام شیعہ سنی کا امام نہیں ہے. آج سید الشہداء کا ذکر بتا رہا ہے پوری دنیا کو کہ امام حسین علیہ السلام بشریت کی بقا کے لیے کربلا آئے تھے. آج پوری دنیا میں ہر زبان میں ذکر ہو رہا ہے، ہر زبان میں مجلسیں ہو رہی ہیں، ہر زبان میں تبلیغ ہو رہی ہے. اور آج کربلا میں دیکھیں آپ، ہندو بھی آ رہا ہے، عیسائی بھی آ رہا ہے، بدھسٹ بھی آ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جانتا ہے کہ امام حسین کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے. امام حسین کو کربلا روکا نہیں گیا بس ادھر نہیں. امام حسین نے کربلا کے میدان کو سجایا ہے. خود امام نے کربلا ڈیزائن کی ہے. مشکل ہے آپ لوگوں نے باتیں سننا تھوڑی سی بات، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک ہم اپنے زمانے کے یزید کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اپنے زمانے کا حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو بار بار تکرار کی جاتی ہے بار بار کربلا کا واقعہ کیوں ہے؟ دیکھیں امام کے مقابلے میں کون تھا، کیوں تھا. ہم تو بس نام لیتے ہیں، دو چار لانتے بھیجی جیسے ہمارے بھائی نے بھیجی، گھر چلے گئے. یزید شخص نہیں ہے، یزیدیت نظام ہے. نظام ہے. یزیدیت کو سمجھے. اس زمانے کے یزید پہ لعنت بھیجا گھر چلے جانے سے وقت کے امام کی نصرت نہیں ہو سکتی. آج کے یزیدیت کو نظام پر لعنت بھیجے. پہلے سمجھے تو صحیح کہ نظام ہے کیا. سمجھائے گا مولانا صاحب. تو لوگ آتے ہیں بابا کراتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں. مولانا کا لفافہ موٹا ہوتا رہتا ہے، ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں. عزیزانے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس نظام کو سمجھے. یہ جو دو ٹکراؤ تھے یہ کس کے ٹکراؤ تھے؟ یہ ہمارے بعض اوقات لوگوں نے کہہ دیا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ایسی کوئی سٹوری حسین کہاں مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا تیرے جیسا ہی بیعت کرے گا. سید و شباب اہل الجنہ، جو جنت کا سردار ہو اس کا کسی سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لوگ سمجھے نہیں یا سمجھنانے بھی نہیں دیا لوگوں نے. یہ بھی مسئلہ ہے کیونکہ فرقوں میں بانٹ دیا. جہاں سے اصل پیغام ملنا تھا ہم ٹکڑوں میں ہو گئے. لوگ آئے نہیں.
یہ تو بہرحال آج اللہ والا کرے سوشل میڈیا کا ہر آدمی سن رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. یزیدیت کے پہلے نظام کو سوچیں. پہلے تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں غزال محترم، کون ہے جو کربلا آیا؟ انبیاء کا وارث. جہاز غاصہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارثہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح النبی، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ کو، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کا، یعنی سارے انبیاء کا وارث. انبیاء کا وارث. انبیاء کون ہے؟ کیوں انبیاء آئے تھے؟ پروردگار نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ 1,24,000 پیغمبر، 25 کے نام ہے، باقی کے نام نہیں ہے. کیوں آئے؟ کس کے لیے آئے؟ اور کہاں لے کے جانے کے لیے آئے تھے؟ کسی نبی نے کہا کہ میری طرف آؤ؟ نہیں، سارے نبی ایک کرنے کے لیے آئے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ. ساری محنت، یہ ساری محنت خطرے میں پڑ گئی. تب سیدہ کا لال کربلا پہنچا ہے. 1,24,000 کی وراثت کو بچانے آیا ہے. کتنا سفر ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے جسے لے کر حسین کربلا آیا. سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں عزاداری کی، لیکن حقیقت کو دوسری طرف کون ہے؟ نبیوں کے مقابلے میں کون آیا؟ پہلا کون ہے؟ ابلیس. پہلا کون ہے؟ بعد میں نیچے اترتے جائیں، گریڈ 1 گریڈ 2، فرعون، نمرود، شداد، قارون، باقی میں نام نہیں لیتا، سب کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں. جانے کو اب وہ کون تھے؟ کس کے مقابلے میں آئے؟ فرعون حضرت موسیٰ کو کیا کہتا ہے؟ ہم کتنی بڑی حکومت، کتنا بڑا، آج تک لوگ پریشان ہیں احرام مصر کیسے کریں گے. انسان کس کمال پہ تھا اس کو ظاہری طور پر، لیکن نظام کیا تھا؟ قارون فائنینشل منسٹر تھا، فائنینس تھا، پیسے، دولت، دنیا، یہ سب سسٹم ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سارے سسٹم جمع ہو کر امام کے مقابلے میں آئے تھے. آسان معرکہ نہیں تھا. اسی لیے سید الشہداء نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے. معرکہ اتنا بڑا تھا تبھی یہ حادثہ ہوا. کلیش تھا، ٹکراؤ تھا. آج یہی کلیش ہے. آج کون پردہ غیبت میں ہے؟ کون ہے؟ وارث ہے انبیاء. سارے انبیاء اور ائمہ کی محنت. یوسف زہرا پردہ غیبت میں کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امت کا. امت تیار. امت کیا کر رہی ہے؟ کیوں؟ مقابلہ کس سے؟ دشمن کون ہے؟ دنیا کا نظام. دنیا کیا نظام ہے؟ پوری دنیا کو قبضے میں لو، پوری دنیا کے اندر سسٹم پھیلاؤ.
فائنینس، اکنامکس، سوشل میڈیا، سب کس کے پاس ہے؟ دشمن کے پاس ہے. دشمن ہر چیز کو اپنے قبضے میں کرتا ہے. اب آپ گاؤں میں ہوں، دیہات میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں، اس سے 4-5 فائدے بھی ہیں آپ کے، نقصان زیادہ ہے اس سے. یہ کیا ہے؟ گلوبل ولیج ہے. جو برائی وہاں آتی ہے وہی برائی یہاں آتی ہے. اب ملکوں کو قبضے میں نہیں کر رہے، اب آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے آپ کو غلام نہیں بنا رہے، اب آپ کے ذہنوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. ذہن غلام کیسے بناؤ؟ تو ان کو دکھاؤ، ان کو چیزیں ایسی دکھاؤ. یہ جوان جو رات کو گناہ کرے گا، یہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا. جس کی آنکھیں گناہگار ہو، نامحرم کو دیکھ کر، وہ اس کی روح کہاں کھڑی ہوگی خدا کی عبادت میں؟ ذہن قبضے میں کر رہا ہے. یہ ذہن جب قبضے میں ہو جائیں گے تو یہ امام کا ساتھ دے گا؟ نہیں دے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہاں رہتا ہے. ایسا مقابلہ سخت سے سخت ہے. دشمن بہت بڑا پلان لے کر بیٹھا ہوا ہے. دشمن ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہا ہے، اور ہم لوگ کیا سو رہے ہیں. ہمیں اس سے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں کیا. ایسے تو پھر ہم امام تک نہیں پہنچ. اصل مجلس کا مقصد وقت کے امام کی نصرت ہے. آپ کیوں روتے کیوں ہیں، گریہ کیوں کرتے ہیں سید الشہداء پر؟ مولا آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے، آپ لوگوں کے ساتھ تو کامیاب. آج اپنے امام کے ساتھ ہیں، آج ہم اپنے امام کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ بولے مولانا میں کیسے ساتھ دوں، میں تو گاؤں دیہات میں رہتا ہوں، یہ میرا مولانا. ہر شخص کو اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ امام اس کا انتخاب کرے. کیسے ہوگا؟ جو چاہتا ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ جو ہمیں مانتا ہے ہم اس کے امام ہیں، جو ہماری اطاعت کرتا ہے. شخص ہے مسئلہ کا رہنے والا، امام کی چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. مولا وہ جو وہاں کا گورنر ہے احواز کا، وہ آپ کا جاننے والا ہے. اس سال میری جو ہے وہ کاروبار میں اتنے پیسے میرے نہیں ہوئے، تو اگر آپ ایک لیٹر لکھتے، نامہ لکھتے، تو وہ جو مالیات ہے، ٹیکس، وہ مجھے معاف کر دے گا. اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ضرور دیتا، لیکن میرا کاروبار نہیں. امام نے کہا اس کا، امام نے اسے ایک لائن لکھ کے دے دی بس، اس کے دل کو خوش کر دینا بس. امام نے اتنا. جیسے ہی امام پہنچا اسے پتا چلا امام کا قاصد آیا، ننگے پاؤں آیا. پہلے اس کا ماتھا چوما، پھر اس نے اس نامے کو لے کے چوما، پھر اسے اندر لے کر آیا، پھر پڑھا، پھر کہا کہ مسئلہ کیا ہے. کہا یہ منشی کو بلایا، کہا اس کے پیسے کاٹ دو جو بھی حساب کتاب ہے. پھر کہا کہ میری جائیداد کے، میری ذاتی جائیداد کے 2 حصے کرو، ایک حصہ اس کو دے دو. جس قالین پر کھڑا ہوا تھا کہا اس کو بھی لپیٹ کے دے دو، اسی میں خط لے کر آیا تھا یہ. کہا خوش ہو گئے؟ کہا ہاں میں تو ضرورت نہیں تھی، آپ نے تو مجھے بہت خوش کر دیا. امام نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے دل کو خوش کر. جب وہ کچھ عرصے کے بعد واپس گیا، مولا سے کہا مولا اس نے مجھے بڑا خوش کیا. امام فرماتے اس نے تمہیں صرف خوش نہیں کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا. ظاہر ہے جب ازانہ مطلب ہم اطاعت کیسے کریں گے؟ اگر کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو، اگر آپ اس کی خوشی کو حل نہیں کریں تو آپ مسلمان کیسے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جو صبح اٹھے
اور امت مسلمہ کے مسائل سے ناواقف ہوں. ہم تو اپنے ہمسائے کے مسائل سے واقف نہیں. ہمارا برابر والا پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا رشتہ دار پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ کردار. کردار چاہیے. کربلا میں کردار تھے. کردار. انسان اپنے وجود کو دیکھے, کیا اس کا وجود فائدے مند ہے معاشرے کے لیے کہ نہیں, یا نقصان دہ ہے؟ مولانا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں. ایسے تمہاری شخصیت ہونی چاہیے کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں, اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. ہمارا کردار ایسا ہے یا ایسا ہے وہ وہی آ گیا پھر کب جائے گا؟ کردار ایسا ہونا چاہیے. کردار آج معاشرے میں جو فقدان ہے وہ کردار کا ہے. آج معاشرے میں اخلاق نہیں پایا جاتا. باہر شخصیتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں, لوگ ہمیں ملتے ہیں, ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم لوگ سے بالکل پاک صاحب ہوتے ہیں. انسان اندر سے اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو خدا نے پردے ڈھکے ہیں. اگر خدا اپنی رحمت ہٹا دے تو ہم تو ایک دوسرے کو دیکھیں بھی نہیں. خدا ہے, رحمان ہے انسان. پروردگار کی رحمت اتنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہی ہے, پکڑ کر مشکل سے جا رہی ہے, بچے کو پکڑا ہوا ہے اس کو. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اس ماں سے رحمت لے لے. رحمت لے لی. ماں نے بچہ پھینکا اور چلی گئی. وہ چلی گئی. کہا پروردگار رحمت واپس کر دے. جب رحمت واپس آئی دیکھا بچہ رو رہا ہے, واپس دوڑتی گئی, بچے کو اٹھا لیا. کہا موسیٰ یہ رحمت جو ماں کے اندر ہے یہ ہماری رحمت ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, یہ سب اس رحمت کا ایک حصہ ہے. پوری کائنات میں ایک جز ہے, ایک جز 100 میں سے ایک ہے. اول ایک حضرت آدم سے قیامت تک یہ سب جو رحم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں ایک جز ہے. 99 جز خدا نے اپنے محبوب اپنے نبی کو دیا جو رحمت للعالمین ہے. عالمین پر رحمت ہے. اور اس نبی کے ماننے والوں کی کردار دیکھیں آپ. معافی نہیں کرتا ایک دوسرے کو, بخشتا نہیں ہے ایک دوسرے کو. وہ رسول کے جس نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, ہم اپنے سگوں کو معاف نہیں کرتے. انسان اسی لیے اسلام صلہ رحمی پر بہت زور دیتا ہے. جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کو موت بھی جلدی آ جاتی ہے. صلہ رحمی کیا کرنا ہے؟ اپنے اقارب رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر, ناراضگی زیادہ دن نہیں, سلام دعا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا, ماں باپ کا خیال, بہن بھائیوں کا خیال. زندگی تھوڑی دن کی ہے. ہم بعض اوقات زمین کے ٹکڑے پر ذرا سی بات پر اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ باپ سے بات نہیں کی اتنے سال ہو گئے, بھائی سے بات نہیں کی اتنے سال ہو گئے. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں مجھے بچوں کی, چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی کچھ چیزیں بہت پسند ہیں. اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کہا کہ جب یہ ناراض ہوتا ہے تو بہت جلدی مان جاتا ہے. وہ بچہ بھول جاتا ہے. ہم سے وہ ناراض بھولتے ہیں. اور دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آج جمعرات ہے. دعائے کمیل جمعرات کو پڑھنی چاہیے. جو مولا نے جو ہے وہ حضرت کمیل کو جو دعا تعلیم فرمائی تھی, کیا ہے؟ یا سریع الرضا. دعائے کمیل کے جملے ہیں نا, یا سریع الرضا, اے وہ جو جلدی راضی ہو جاتا ہے. ایک عارف ایک گاؤں سے گزر رہا تھا, ایک جگہ شہر سے گزر رہا, چوک تھا, دیکھا بچے کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. ایک بچہ کھیلتے کھیلتے اس کے کپڑے گندے ہو گئے. اپنے گھر گیا, اس کی ماں نے دروازہ کھولا, اسے بہت ڈانٹا, کہا مجھے گھر نہیں آنے دو, روز جو میں منع کرتی ہوں کپڑے صاف لے کر آئے, تو روز گندے کپڑے پہ. کہہ رہا مجھے آج آنے دے,
میں کل نے کہا روز تم یہی غلطی کرتے ہو, روز مجھے یہی کہتے ہو, میں تھک گئی ہوں. کہا مجھے آنے دیں, آج جاتا ہے. دوسرے دن گزر رہا ہوتا ہے, عارف پھر دیکھو پھر بچے کھیل رہے ہیں, پھر دیکھو اس کے پھر کپڑے گندے, پھر گھر. اس نے بولا میں گھر نہیں جاؤں گا آج. اپنے دوست سے بولا مجھے اپنے گھر لے جاؤ. کہا نہیں میں تو اپنے گھر خود مشکل سے جاتا ہوں. اب وہ بچہ کہاں جائے؟ اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اسے پتا ہے کہ آج ماں اس کے لیے دروازہ, اور ماں دروازے کے پیچھے رو رہی ہے کہ میں روز اس کو سمجھاتی ہوں مگر یہ روز نہیں مانتا. تو اس عارف نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا معاف کرو. کہا ہم بھی خدا کی بارگاہ میں روز غلطیاں کرتے ہیں مگر وہ اپنے دروازوں کو بند ان اللہ یحب التوابین. پروردگار توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. جوان پریشان ہو گئے, غلطی ہو گئی, تم انسان ہے, غلطی ہو گئی, کیا ہو گیا, توبہ ہو, استغفار. خدا توبہ کو معاف کر دیتا ہے. خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا کا دروازہ ہمارے دروازوں کی طرح نہیں ہے. آج بند ہو گیا, یہ اس کی مسجد ہے, اس کی مسجد ہے, یہ اس کا امام بارگاہ ہے, اس کا گھر ہر وقت کھلا ہے. کبھی بھی پلٹ آؤ, کسی وقت پلٹ آؤ. وہ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء, اس کے اندر ایک واقعہ ہے. ایک شخص کا, ایک شہر سے بندہ آتا ہے, دیکھتا ہے کہ ایک شخص لوہار ہے اور لوہے کو ہاتھ سے اٹھا رہا ہے. دیکھتے گرم لوہے کو بھٹی سے. کہا تم اولیاء خدا ہو؟ کہا نہیں. کہا تو یہ کرامت کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ کرامت پروردگار میں جو ہے وہ. کہا کیسے ملی؟ کہا میں کسی کا عاشق ہو گیا, بڑی کوشش کی, نہیں ہو پایا. تو میں نے سنا تھا کہیں کوئی جادو ٹونا, جیسے ہمارے بھی بابا ہوتا ہے نا, لکھا ہوتا ہے مرضی کی شادی اور عامل بابا رہے. ہماری قوم بھی زیادہ تر باباؤں کے چکر میں زیادہ رہتی ہے. تو کوئی وظیفہ مل رہا ہے, کوئی یہ شو ہے, کہہ رہا ہے میں اس گیا. اس نے اپنا کوئی رمل شمل تھا وہ ڈالا. اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تمہارا کام. کہا کیوں؟ کہا تم نیک کام کرتے ہو, تم نیک کام کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, تو کیا کرو؟ کہا 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرو. بری چیز پہلے نیکی کو روکتی ہے, نجاست پہلے نہیں آتی, پاکیزگی کو دور کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں زیادہ مطلب نماز پڑھا کریں. نماز کیوں پڑھا کریں؟ کم از کم آپ 5 وقت یا 3 وقت وضو تو کریں گے. وضو آپ کو پاک کرتا ہے, نہ صرف آپ کے ظاہر کو, آپ کے باطن کو پاک کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. 40 دن تک اس نے کوئی عبادت نہیں. ہو جاتا ہے نا آج کل لڑکے عاشق ہو جاتا ہے, نابینا ہو جاتا ہے, کوئی عبادت نہیں کی. واپس آیا, اس نے پھر کوئی اتنا حساب کتاب. کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے, میرا جادو نہیں چلا. کہا میں نے کوئی نہیں نیکی کی. کہا نہیں کچھ تو کیا. کہہ رہا ہاں میں تمہارے گھر آ رہا تھا تو راستے میں پتھر پڑا تھا, میں نے کہا کہ کہیں کوئی گر نہ جائے, میں نے پتھر کو ہٹا دیا. وہ جادوگر کھڑا ہوا, کہاں چلے گا وہاں سے. کہا کیوں؟ کہا 40 دن کوئی نیک کام نہیں کیا, خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. خدا مہربان ہے. خدا نہیں چاہتا جانے محترم کہ خدا جہنم میں جلائے گا. یہ ہم خود ہیں جو اپنی جہنم خود بناتے ہیں. روایات میں رسول کافی کے اندر ہے, شخص کو جہنم میں ملائکہ لے کے جا رہے ہیں گھسیٹ کے. اس نے مڑ کے دیکھا, آواز آئی, مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ خدا میں نے تو یہ گمان کیا تھا تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے. پروردگار ملائکہ سے کہے گا کہ اسے چھوڑ دو. کہا پروردگار کیوں؟ کہا یہ میں جانتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن اس نے ہماری رحمت کی طرف پلٹ کے دیکھا ہے. پلٹ کے دیکھا. خدا کی رحمت کو سمجھے.
کہ اللہ نے انبیاء اور ائمہ کو کیوں بھیجا؟ حضرت نوح عذاب آیا، کشتی میں سوار کیا، لے گئے، 950 سال تبلیغ کی، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، تھوڑے سے لوگ، کہا پروردگار عذاب آیا۔ جب کشتی لگ گئی تو خدا نے کہا نوح یہ کچی مٹی سے کچھ چیزیں بناؤ، بنائی، سوکھ گئے، جب بن گئے سوکھ گئے، کہا دودھ توڑ دو ان کو، کہا پروردگار میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، کہا نوح ہم نے بھی اپنی مخلوق کو بڑی محبت سے بنایا۔ خدا اپنے انبیاءوں کے ساتھ ایسا ہے مخلوق کے معاملے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہا کہ قوم نہیں مان رہی، کہا 1 ہفتے کے بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس نے 1 ہفتے سے پہلے اپنی قوم سے نکل گئے، رحمت خدا تھی، نکل گئی، پیچھے قوم نے معافی مانگی، توبہ کری، عذاب نہیں۔ حضرت یونس اللہ کے نبی ہیں، بہرحال نبی معصوم ہے، غلطی نہیں کرتا، لیکن اللہ سے تھوڑا سا کر کے اولا ہو گیا کہ عذاب کیوں نہیں بھیجا، تھوڑا سا وہ ہو گیا، نکل گئے۔ خدا نے اپنے نبی کو 3 تاریکیوں میں رکھا، 3 تاریکیوں۔ کون سی تاریخ؟ رات، سمندر، مچھلی کا پیٹ، 3 اندھیرے۔ اللہ کا نبی ہے، اپنے حال پہ چھوڑ دیا، ہماری طرح نہیں ہے۔ 3 ظلمات۔ اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ذکر نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 6 مہینے تک ذکر کیا، تو پھر خدا نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک تنجی، اللہ نے نکال دیا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم جتنی نافرمانی کرتے ہیں اس کی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز واجب ہے، نماز پڑھنا تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ رابطہ کتنا ہے میرا خدا کے ساتھ؟ کیا میری نماز ایسی ہے کہ میں اپنی نماز میں کانپتا ہوں؟ میرے سجدے ایسے ہیں جس میں میں روتا ہوں؟ زندگی گزر گئی، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آیا سجدے میں خوف خدا سے۔ یہاں سید الانبیاء کہ جس کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کو بنایا، وہ رات کو رخسار رکھ کر خدا کی بارگاہ میں رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ نبی ہے، پیغام کربلا یہی ہے، اللہ کو پہچانے۔ ہم خود کھو گئے، ہم گم ہو گئے، خدا ہے، ہم گم شدہ ہیں۔ خدا پہنچانے کے لیے منتخب بندوں کا انتخاب۔ جب یہ سلسلہ یہ کربلا ایک دن میں واقعہ نہیں ہوئی ہے، یہ جب آخری پیغمبر آئے ہیں تو شیطان نے چیخ ماری، اور شیطان نے دیکھا کہ مکہ پہ نور آ رہا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے بتایا ابلیس کو کہ نور آ رہا ہے۔ اس نے کوشش کی، حضرت جبرائیل نے روک لیا، کہا کہ تم نہیں آ سکتے، آخری نبی آ کے آئے۔ اس نے بولا میں کہاں ہوں؟ کہا نبی میں نہیں آ سکتے، امت میں آ سکتے ہو۔ یہ بڑے خوش ہو کے چلا گیا، چلو میں۔ اب جب آخری نبی نے پیغام اپنا بھیج دیا تو آپ کے سامنے آپ تاریخ سنتے، مکہ کے لوگ پریشان، کفار پریشان ہو گئے، تاجر پریشان، سارے قبیلے پریشان،
اب آپس میں جمع ہو کر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اس یتیم بچے کو اپنا نبی ماننا پڑے گا، کیا کریں؟ پوری کوشش کی انہوں نے، ہر طریقے سے کوشش کی کہ رسول کو روکیں، لالچ، اعوذ باللہ، بادشاہت، دولت سب دی، مگر کیا کہا تھا حضرت ابو طالب کو رسول خدا نے کہ چچا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دے تو بھی میں پیچھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو کیا کریں؟ تو یہ ابلیس ایک بوڑھے کی صورت اختیار کر کے ان سب کے درمیان میں آیا اور ان سے کہا کہ مار کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیسے مارے؟ بنی ہاشم بڑا قبیلہ ہے، کہا سارے قبیلوں سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کرو اور سب حملہ کرو، بنی ہاشم سب سے نہیں لڑے گا۔ یہ وہی ابلیس ہے کہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں کے پاس آیا تھا، یہ کیا کرے؟ کہا بھائی کو مار دو۔ وہ تو ایک بھائی نے بولا کہ نہیں مارو نہیں، اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے۔ اب خدا کی پلاننگ تھی کہ اس کنویں والے بچے کو مصر کا عزیز بنا دے۔ عزیز بنا، یہ خدا کی پلاننگ ہوتی ہے۔ ایک دشمن ہے، وہ ابھی شیطان کی پلاننگ کیا ہے؟ سب قبیلے لوگ جمع ہو، کیا کرو؟ رات کو حملہ کرو۔ ابھی کس کی پلاننگ ہے؟ شیطان۔ اب خدا کی کیا پلاننگ ہے؟ خدا کی پلاننگ تھی علی نبی کے بستر پہ سو جاؤ، یہاں پوری طاقت کے ساتھ شیطان نے حملہ کروایا، وہاں خدا نے اپنا آخری پلان سلا دیا، بتا دیا، امامت نبوت میں ضم ہو جائے گی۔ گھبرانے کی بات، نبوت کے بعد یہ نیا نظام ہے جو کائنات کو بچائے گا۔ ہم نے فرقوں میں بانٹ لیا ہے۔ میں اعلان ہے دنیا بہت روشن فکر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجلسیں ایسی ہوں اور الفاظ بھی ایسے استعمال کریں۔ لعنت بھی بھیجے نا تو الفاظ اچھے۔ اب آپ بولے کہ لعنت میں کیسے الفاظ؟ قرآن جب لعنت بھیج رہا ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ لعنت اللہ علی الحاسدین خاذبین، لعنت بھیجیں آپ۔ ایسے الفاظ استعمال کریں، مجلسوں کے دروازے کھلے رکھیں، سب کو آنے دیں۔ یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ شخص مولا کی بارگاہ میں میری شکایت کر رہا ہو، مولا میں تو ہدایت چاہتا تھا مگر انہوں نے آنے نہیں دیا۔ امامت سمجھائیں لوگوں کو، امامت کے آگے سب خاموش ہے۔ اصل چراغ کے لیے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ کس کے لیے؟ رسول خدا فرماتے ہیں عرش کے اوپر لکھا ہے، یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، تمام عالم کے لیے حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب آپ اس کو فرقوں میں بانٹ لیں اور اپنی اپنی مسجدوں میں لگیں، ایسا ہماری غلطی ہے۔ امام کو سمجھے، ہم نے فرقوں میں بانٹ لیا، ٹھیک ہے جو تاریخ میں ہوا اس کو علمی طور پہ بحث کریں۔ الفاظ منبر چوراہے پہ کھڑے ہو کر گفتگو ساری علمی گفتگو ہوتی ہے۔ امامت کو سمجھائیں، امامت کیا ہے؟ آج دنیا کے پاس نظام نہیں ہے، دنیا سارے نظاموں کو لے کے فیل ہو گئی ہے، کسی کے پاس انسانیت کو بچانے کا نظام نہیں ہے، کسی کے پاس۔ آپ دیکھ لیں جتنے مسلمان ملک ہیں کامیاب ہوئے، ویسٹ کو دیکھ لیں، کمیونزم، رشیا کا نظام، کوئی کامیاب ہوا؟ سب ٹوٹ گیا، کسی کے پاس بقا نہیں ہے سوائے نظام الہی کے۔ وہ نظام الہی کہاں سے آئے گا؟ کون لے کر آئے گا؟ میں لے کر آؤں گا، آپ لے کر آئیں گے؟ سعودی عرب سے آئے گا، ملیشیا سے آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ اللہ اپنا نظام خود بھیجتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں کس پہ؟ شب قدر میں ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ میرے پہ نازل ہوتے ہیں، آپ پہ نازل ہوتے ہیں، مکہ پہ نازل ہوتے ہیں۔ اس قلب پہ
جس میں اتنی ظرفیت ہے کہ پوری دنیا کے جتنی چیزیں ہیں اس کو اپنے ظرف پہ لے لیں. امام اسے کہتے ہیں. امام کو سمجھے. امام کی وجہ سے یہ جو پوری دنیا میں خوشبوئیں ہیں، ہوائیں ہیں، یہ رونقیں ہیں، یہ سب امام کی وجہ سے. امام واسع رحمت ہے، رحمت موصولہ. جتنی رحمت ہم تک پہنچ رہی ہے، جتنے ہمارے دلوں کے اندر رحمت ہے، سب امام کے وجود سے. پھولوں میں رنگ امام کی وجہ سے، خوشبو امام کی. کیوں؟ اگر ایک دن کی حجت خدا زمین پہ نہ ہو، قیامت ہو جائے گی. سنی ہو شیعہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں پیدا ہوگا، ہم کہتے ہیں پیدا ہو جائے گا، فرق کوئی نہیں. اس کا انتظار کرے. اصل نجات اسی کے پاس ہے، وہی صحیح نظام دے گا. اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. بہت شخص جو ہے وہ امام سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی امام سے ملاقات ہے. عالم دین ایک واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں. کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ کہا گریے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے. کہا مولا کیوں روتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ دوسروں سے کوئی توقع، مگر جو الاجل الاجل کرتے ہیں ان کے اعمال جب مجھ تک آتے ہیں تو میں گریے کرتا. اگر ہم اپنے مولا کو خوش نہیں کر سکتے تو اپنے مولا کو رلائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور امام کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ امام کو سمجھیں گے. امام کہتے ہیں کسے؟ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا اور امام کا چاہنے والا تھا. امام نے مجھ سے مولا بھائی کیسا ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہے، مگر آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے اور احتیاط سے کام لیتا ہے. کہا کیوں؟ کہا مطلب کہ آپ حق پر ہیں نہیں ہے، احتیاط کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے. امام نے کہا اچھا. امام نے کہا اس سے کہنا اس نے فلانے جگہ فلانے سفر میں فلاں درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی؟ اب اسے تو کچھ نہیں پتا تھا. یہ اپنے بھائی کے پاس گیا، کہا میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، مولا نے تمہارا پوچھا، میں نے کہا احتیاط کرتا ہے. تو امام نے کہا فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی؟ تو اس کا رنگ اڑ گیا چہرے کا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا وہاں میرے سوا کوئی موجود نہیں تھا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں ایک سفر میں جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک تاجر، ہم سفر ہوا، اس کی کنیز بھی ساتھ تھی. میرا دل کنیز پہ آیا، میں نے دھوکے سے اس کو بھیجا اور غلط فعل انجام دیا، مگر کوئی موجود نہیں تھا. مگر قرآن نہیں پڑھا تھا اس نے. سورہ توبہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اللہ کے رسول سے، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا اور ان کا دیکھنا بڑا فرق ہے. میں تمہیں دیکھوں گا جب کوئی اٹھے گا، اور وہ نیتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نیت، اور یہ تو امام ہے. آپ اولیاؤں کی سرزمین ہے، ظاہر مطلب بہرحال ہمارے تو جد یہیں پر ہے، ہم تو بہرحال انہیں کی اولاد میں سے ہیں. بہرحال پاکستان میں، پوری دنیا میں جس خطے میں جو بکری، یہی جو بزرگوار جن کی یہاں پر مرقد مبارک ہے، وہ اللہ کے ولی اور رسول خدا کی اولاد اور ائمہ کی اولاد میں سے ہے. وہ امام تو امام، ایسی ہستیاں آیت اللہ باؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قبو المقدسہ میں دفن ہے. شاگرد کہتا ہے میں صبح گھر سے باہر نکلا، بارش جیسے بارش ہو رہی ہے، بارش کا پانی تھا، ایک گاڑی گزری، پانی میرے کمروں پہ آیا اور میں نے ان ڈرائیور کو برا بھلا کہہ دیا. وہ چلا گیا، کوئی نہیں تھا. میں کپڑے تبدیل کیے، دوبارہ پہنچا. میں درس پہ پہنچا،
آیت اللہ گولینی سر جھکائے کتاب پہ کچھ لکھ رہے ہیں. وہی انہوں نے مجھے کہا اگر اس نے غلطی کی تھی تو تم نے کیوں غلطی کی؟ مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. ایسا اولیاء عالم برزخ دیکھتے ہیں. اولیاء کو یہ نظر نہیں آتا جو سامنے ہے، ان کو اندر کا انسان نظر آتا ہے. انسان اللہ ہم سب کو وہاں اس مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن ہم خود نہیں جا رہے. سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو وہ مقام دکھائے کربلا، تبھی تو کٹنے کو تیار تھے. آج ہمیں بھی امام کی اس وادی میں پہنچنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اس قابل کرے، چھوٹا بڑا امیر غریب بچہ بوڑھا، کربلا نے سب کو جمع کیا اور بتایا کہ تمہاری کوئی چیز، تمہاری کوئی شناخت نہیں ہے، شناخت امام ہے. حبیب ابن مظاہر امام کی وجہ سے، جون غلام ہے امام کی وجہ سے، 6 ماہ کا بیٹا امام کی وجہ سے، سب امام کی وجہ سے. امام کے قریب ہو. شخص حج کرنے گیا، راستے میں لوگوں نے کاروان پہ ہوا، سب مال وال لٹ گیا، پریشان ہے، آگے جائے پیچھے جائے، نچر پھر آگے بڑھا. اس زمانے میں لوگ حج بہت لمبا کرتے تھے، آج کی طرح جہاز نہیں تھے. توسل کیا اس نے، کسی جگہ جا کے پھنس گیا. کس سے توسل کیا؟ 12ویں امام سے توسل کیا، امام کو پکارا. کبھی آپ نے امام کو پکارا؟ کبھی ہم زندگی میں پھنستے ہیں، کبھی امام کو پکارا؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں. میں بتا، کبھی میں نے کہا یا مہدی ادرکنی؟ جب میں اپنے امام کو پکارتا ہی نہیں تو وہ کہاں آئے گا؟ اس شخص نے امام کو پکارا تو دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا. اب جب گھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ بولے یہ تو اصفہان کا تھا. کہا یہ تو ہمارے شہر کا دروغہ ہے، وہ جو شہر کی نگرانی کرتا تھا رات کو، یہ وہ ہے. کہا تم کہاں؟ کہا اس کو چھوڑو، مجھے امام نے کہا تمہیں لے کے جاؤں گا اس پہ. سوار کیا، چند قدم بڑھائے، پکا. بولا حج کر کے واپس آ جاؤ، بتانا نہیں کاروان کو، واپس ہی کیا جانا، میں واپس چھوڑ دوں گا. واپس چھوڑا اور کہا بتانا نہیں، اور جب میں ملنے آؤں ویسے ہی ملنا جیسے پہلے ملتے تھے. عزیزان ہے. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو اصفہان میں قبرستان ہے، بہت بڑا تخت فولاد، یہ شخص وہاں دفن. میں نے بڑی کوشش کی قبر مل جائے لیکن نہیں پتہ چلا. یہ رجال الغیب ہوتے ہیں. ہوا کون؟ چوکیدار. لیکن یہاں امام نے حکم دیا، وہاں اگلا قدم گھوڑے کا کہیں اور تھا. کیوں؟ مولا کے قریب ہے. اب آپ کے نزدیک کچھ بھی ہو، اسی لیے کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. ہم لوگوں کے لباس دیکھ کر احترام. وہ شخص جو مسجد نبوی میں ایک فقیر سا آیا، عرب، کپڑے اچھے نہیں تھے، آ کے بیٹھنے لگا تو ایک عرب جس کے اچھے کپڑے تھے اس نے اپنے کپڑوں کو یوں کیا کہ کپڑے خراب ہیں. رسول خدا نے دیکھ لیا، شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا، غلط کیا، کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ، میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کرتا ہوں. وہ پھر کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل میں بھی اس کی طرح اپنے کپڑے سمیٹوں. امیر غریب قلب، ایسا بس اپنی گفتگو کو اختتام، قلب پاک کرے. پاک اس قلب کو آیت اللہ
سید قاضی رضوان اللہ طباطبائی ارشاد فرماتے تھے کہ دل اللہ کا ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ نہیں دو۔ اس قلب پہ پھر دیکھیں یہ جب ذکر کرے گا تو عرش کے ذکر سنائی دیں گے، جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان تسبیح کر رہا ہے۔ کب سنیں گے؟ کب یہ تسبیح آواز آئے گی؟ عزیزان موجود سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی بہت تھوڑی ہے، اپنے آخرت کو اس دنیا کی خاطر نہ بیچیں۔ جوان اپنے نفس کو ایک تصویر کی خاطر نہ بیچیں۔ حرام، کم سے کم مولا فرماتے ہیں تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، کم سے کم۔ اور وہ مقام جو اصحاب امام حسین کا مقام، کہ بیان ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ان کی تمنا کریں گی کہ یہ ہماری طرف دیکھیں، مگر یہ نہیں دیکھیں گے، یہ کہیں گے ہماری جنت حسین ہے۔ تو اس امام حسین کو بچانے کی ضرورت شخص، اسی طرح جیسے آپ کی مسجد ہے، اس طرح ایک مسجد امام بارگاہ میں خادم تھا، خدمت کرتا تھا، لوگوں کو چائے پلاتا تھا، خدمت کرتا تھا، انتقال ہو گیا۔ وہاں جو عالم دین تھے ان کے خواب میں آیا، انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملات قبر کے اندر؟ کہا کہ جب میں مرا، قبر میں دفنایا تو میری قبر میں امام حسین علیہ السلام تشریف لایا۔ امام حسین، امام نے کہا ماشاءاللہ علی تم نے بڑی خدمت کی، ہمارے زائرین کی، ہمارے عزاداروں کی بڑی خدمت کی، یہ ہم نے تمہاری قبر کو سبز باغ بنا دیا ہے، یہ ہماری طرف سے، تمہیں آخرت میں ہم بہت کچھ دیں گے، یہ تھوڑا سا ہے۔ کہا ماشاءاللہ علی تم نے اپنی زندگی میں 12,500 پتہ نہیں کتنے کپ چائے کے لوگوں کو پلائے ہیں، یہ ہم نے تمہیں اس کے بدلے میں دیا ہے۔ وہ رونے لگ گیا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے تمہیں تھوڑا دیا ہے؟ کہا نہیں مولا، آپ ایک ایک کپ کا حساب رکھتے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں سارے لوگوں کو خود چائے پلاتا۔ امام حسین کسی کا کچھ چھوڑتے، یہ دنیا کا لوگوں سے مانگنے کے چکر میں جب امام حسین کی کوئی نوکری کرتا ہے تو لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ جسے حسین دے دے، جسے حسین عطا کر دے، اسے لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ سنے شخص فقر غربت کی حالت میں امام کے پاس آتا ہے، مولا فقیر ہوں، مولا تنگدست ہوں۔ مولا نے بولا مگر تیرے دل میں ہماری محبت نہیں ہے۔ ہاں مولا ہے، تو کہا اس محبت کو کسی چیز کے ساتھ بیچ سکتا ہے؟ کہا مولا پوری کائنات بھی کوئی دے دے تو بھی نہیں بیچوں گا۔ تو کہا تو دنیا کا سب سے ثروت مند ترین شخص ہے۔ قلب، جس قلب میں اہل بیت کی محبت ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ بس بھائی نے ہمارے مسائل پڑھے، میں نے کوشش کی تھی کہ میں بہرحال مولا رضا علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر کروں۔ بہرحال مولا کی واقعہ کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، مشرق مقدس میں مجلس پڑھ رہے تھے، حرم کے اندر واقعہ پڑھا انہوں نے کہ خادم نے خواب دیکھا، جو حرم کا خادم، امام خواب میں آئے، کہا کہ فلانے دروازے پر، خدا آپ سب کو مشرق کی زیارت نصیب فرمائے، فلانے دروازے پر ایک سائل آیا ہے، اس کی حاجت پوری کرو۔ خادم حرم کا تھا، ہماری طرح نہیں تھا، اٹھا اس دروازے پر گیا، دیکھنے لگا کوئی سائل ہے، سائل تو نہ دیا، دیکھا ایک کتا ہے، کتے نے جیسے خادم کو دیکھا تو چلنے شروع ہو، یہ بھی کتے کے پیچھے پیچھے مشرق کی گلیوں میں جا کر رکا۔ گلیوں کے کنارے پر جو نالیوں میں جالی تھی
دیکھا اس میں اس کا بچہ پھنسا ہوا تھا، اس کو بچایا۔ عالم دین شیخ انصاریان نے امام رضا کی خدمت میں، یا مولا رضا، ہم بھی کسی جانور سے کم تو نہیں، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یا مولا رضا۔ امام فرماتے ہیں محرم سے پہلے، یا ابن شبیب، میں نے اپنے بابا سے سنا کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو امام حسین کی بھی گریہ کرتا ہے خدا اس کو پاک کرتا ہے، پاک۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، ضروری ہے۔ عزاداران محترم، مگر ایک بہن کا ذکر کیا، پھر معصومہ سلام اللہ علیہ، تو تاریخ اسلام میں چند بہن بھائی ہیں۔ ایک یہ بی بی معصومہ مدینہ سے نکلی، اپنے بھائی تک پہنچنے کے لیے پہنچ نہیں پائی، حملہ ہوا، میں آئی اور انتقال کر گئی۔ بھائی سے مل، بھائی نے بھی کمال کیا، کہا من زار المعصومہ فی القم کمن زارا، جس نے میری بہن معصومہ کی قوم میں زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ یعنی دونوں بہن بھائی نہیں مل پائے، لیکن ہم لوگوں کو زیارت ہے، کہا کہ جو میری زیارت پہ ہے وہ میری بہن کی زیارت ہے، چاہے بہن بھائی۔ لیکن بی بی معصومہ آپ موجود نہیں تھی جب امام رضا کو زہر دیا جا رہا تھا، آپ موجود نہیں تھی۔ ایک اور بہن بھائی ہیں جو کربلا بھائی چھوٹا ہے، بہن اس کی پیاس اور باقی بچوں کی پیاس کے لیے اپنے چچا عباس کو بھیجا، لیکن چچا واپس نہیں آئے۔ پھر دیکھا کہ میرا بھائی کو بابا لے کے جا رہے ہیں، شاید اب پانی، مگر بھائی واپس نہیں آیا۔ جب بھی کربلا کے واقعے کے بعد بی بی سکینہ کو پانی ملتا تھا تو اپنے بھائی علی اصغر کو تلاش کرتی تھی، بھائی علی اصغر پانی آ گیا۔ اللہ، ایک اور بہن بھائی ہیں جو بچپن سے مدینہ میں، یہ بہن بھائی بھی مدینہ سے کربلا پہنچے ہیں۔ اصل ام المصائب ہے بہن، ایام اسی بہن کے چل رہے ہیں نا، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، بغیر محملوں کے سواریاں ہیں، کوفہ کی گلیاں ہیں، کوفہ سے شام کا سفر ہے، عزاداران آسان نہیں ہے۔ آپ سب غیرت مند لوگ ہیں، آپ کی بہن حجاب میں ہو، چادروں میں ہو، پردوں میں ہو، پھر بھی کوئی نگاہ اٹھائے آپ کو کیسا محسوس؟ سلام و سید الساجدین پر غیروں کا مجمع، اللہ اکبر، کس طرح امام نے صبر کیا۔ اور یہ بہن بچپن سے مصیبتیں، ہم توسل کرتے ہیں اسی بیوی سے، بچپن میں مدینہ میں اس بہن نے کیا دیکھا؟ بابا کی گلے پہ رسی ہے، گھر کا دروازہ جلا دیا، ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے۔ کیوں چلتی ہے؟ اللہ اکبر، بی بی اپنے زخموں کو چھپائے ہوئے ہیں، ماں کے جنازے کو رات کی تاریکی میں دیکھا، 21 رمضان کو اپنے بابا کا جنازہ دیکھا، مدینہ میں بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دشت میں دیکھا۔ وہ یہ مصیبتیں دیکھتی آ رہی ہیں، دیکھتی آ رہی ہیں، آتے 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 روزے عاشورا اپنے لفظ جگر کو قربان کر دیا۔ اون محمد رکنا نہیں، امام حسین سب کو اجازت دے رہے اون محمد کو، کیوں؟ بہن کو کیا دکھا رہا ہے؟ مگر بہن نے جب خود کہا تو چلے گئے، اور آ کر اپنے بچوں کے بدنوں پر گریہ نہیں کیا،
کہا خدا تیرا شکر تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ یہ بہن کہ جب 11 محرم کو لٹے ہوئے کاروان کو مقتل کے پاس سے گزارا گیا، مقتل کیا ہے؟ وہ پاک بدن، وہ گلشن زہرا کے پھول جو دشت کربلا میں بکھرے پڑے تھے، گھوڑوں کی ٹانگوں نے پامال کر دیا تھا، سر تن سے جدا تھے۔ عزیزان بدنوں کو پہچاننا آسان نہیں تھا، مگر جیسے ہی گزارا ماں اپنے لختے جگروں کے بدنوں پر گر گئی۔ بی بی زینب ایسے بدن پر گری کہ جس کا سر نہیں ہے، جس کا بدن خاک اور خون میں اتنا غلطیتا ہے پہچانا نہیں جاتا، مگر بی بی جانتی ہے یہ حسین کی خوشبو ہے۔ عزیزان محترم اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا حاضر حسین، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے جو رسول کا نواسا ہے، یہ حسین ہے جسے رسول اپنے شانوں پر لے کر چلتے تھے۔ ارے وہ بچی جو باپ کے سینے پر سوتی تھی، وہ اپنے بابا کے بدن کو پہچان نہ پائی۔ کیا کہتی ہے بابا یہ کس کا بدن ہے؟ پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ عزیزان محترم یہ وقت گزر گیا، بچی خاموش ہے۔ بچی پانی مانگتی ہے تو پانی گرا دیتے تھے۔ تماچے، اللہ اکبر، یہ تماچے نئے نہیں تھے، یہ تماچے مدینہ سے آ رہے تھے۔ یہ دادی کی وراثت آتی ہوئی عزیزان محترم، اللہ اکبر، شام کے خرابے تک یہ پہنچ گئے۔ میں بڑی تیز سے کہا شام، آپ آگے مسائل سنتے رہیں گے، یہاں میں شہادت آتے رہیں گے۔ عزیزان محترم سب سے زیادہ غم سید الشہداء کو شام کا تھا، شام کا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں آیا شام، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے، خوشی ہے، عید ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا باغیوں کا ٹولہ ہے، ان کے مردوں کو مار دیا ہے، عورتوں کو اسیر بنا کر۔ اللہ اکبر، جن کے صدقے میں سلام بچا ہو وہ اس طرح غیروں کے مجموعوں میں کھڑے ہوئے، اللہ وہ پتھر پھینکتا ہے، کوئی آگ پھینکتا ہے۔ وہ شخص آ کر جب ان سروں کو نیزوں پر دیکھا تو اس نے کہا یہ تو جانے پہچانے چہرے لگتے ہیں۔ جب امام کو دیکھا کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ وقت ابھی نہیں ہے سلمان، تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نا ان کو دیکھ اور ان سے کہیں کہ تھوڑا آگے جائے تاکہ لوگوں کی نگاہیں میرے اہل حرم پر نہ پڑے۔ عزیزان محترم نہ جانے کس طرح ارے کتنے دن تک شام کا یہ بازار سجا رہا اور علی کی بیٹیاں شام کے اس بازار میں روزے میدان میں اس کے اندر داخل ہوئے اور اس کے اندر یزید لعین تشت پر امام کے سر کو رکھ کر رہانت کرتا رہا۔ ارے یہ چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے میرے بابا کے سر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم جب زندان میں ڈال دیا بچی سے صبر نہیں ہوا، بچی نے کہا بابا بابا بابا۔ عزیزان محترم یزید کے کانوں پر جب آواز آئی کہا کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے بابا بابا کرتی ہے۔ کہا جاؤ اس کو اس کا باپ دے دو، کسی بیٹی کو ایسا باپ نہ ملے، آپ بھی بیٹیوں والے ہو۔ عزیزان محترم جب سر آیا کپڑا ہٹا، خاک میں اٹی زلفیں، ماتھے پر زخموں کے نشان تھے، ہونٹوں پر تازہ چھڑی کے نشان۔ بی بی نے بابا کے سر کو اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور شروع ہو گئی بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا اسیر بنا لیا، بابا یہ ہمیں پانی نہیں دیتے تھے تماچے مارتے تھے۔ یہ کہتے کہتے بچی کہتی ہے بابا اگر یہ مجھ سے گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی بابا۔
خاموشی زندان میں، ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میرے مولا نے اسی غربت میں اپنی بہن کو دفنایا۔ جب 40 میں خدا ہم سب کو 40 کی زیارت نصیب فرمائے، جب بی بی پہنچی نا اپنے بابا کے، اپنے بھائی کے حرم میں، تو کیا کہا بھیا ایک امانت لے کر گئی تھی، شام کے زندان میں چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے محترم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تبسم اسی بی بی سے کرنا چاہیے کہ جو خود اپنے بابا کے چہرے ہمیں بھیج رہی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کے ظاہر ہو، جب بھی کربلا جانا مجھ زندان والی بیٹی کا سلام ضرور دینا۔ ادادار محترم بس آخری جملہ، جب یہ کارواں مدینہ پہنچا، مدینہ کی دیواریں نظر آئی تو بی بی ام کلثوم نے سب سے پہلے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا، کہا مدینہ ہمارے لیے دروازے مت کھولنا، سروں کے تاجوں کے ساتھ گئے، ہاتھوں کو لے کر آ رہے ہیں، مدینہ بھائیوں کے ساتھ گئے تھے، بغیر بھائیوں کے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار کرنا۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، بانیان مجلس کی اس کی عزاداری کو، ان کی اس خدمت کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جس شخص نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، پڑھنے والے، سننے والے، ویڈیو والے، سیکیورٹی والے، ہر شخص جس نے بھی پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں جو مریض ہیں، جو آپ